السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. 23 مارچ کا دن شروع ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے. اسی دن کی اہمیت پر ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے. السلام علیکم. واہ، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں انو میاں کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ قوم کس طرف کو جا رہی ہے، یہ پوچھ رہا تھا میں. یعنی ہمیں شرم و حیا بھی ختم ہو گئی ہے. کیا مطلب؟ وہی دیکھیے نا، یعنی ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو سلام کر رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. کسی سے ناراض ہیں آپ؟ کسی سے ناراض ہیں؟ خیر چھوڑیں انو میاں، اب بات بہت نکلے گی تو دور تک جائے گی. کس لیے بلایا ہے وہ وجہ بتائیں. 23 مارچ پر بات کرنے کے لیے. 23 مارچ پہ بات کرنے کے لیے میرا تو یہ خیال تھا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی روحوں کو بلا لیتے تو وہ صحیح آپ کو 23 مارچ پہ روشنی ڈالتے. یہاں کوئی مائی کا لال انو میاں ایسا ہے نہیں جو 23 مارچ سے مطابق اتنی معلومات رکھتا ہو. نہیں، آپ سے بات کرنا ہے. بھئی 23 مارچ کو چھٹی، 23 مارچ کی چھٹی. بھائی ہم تو شاعر آدمی ہیں، چھٹی کے دن ہم کسی سے بات نہیں کرتے، آرام کرتے. یہ کہہ رہا تھا میں. نہیں، آپ نے کہا 23 مارچ کی چھٹی. 23 مارچ کے دن چھٹی ہوتی ہے. ہاں، 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان. کون سی تاریخ آپ نے بتائی انو میاں؟ 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان. 23 مارچ 1940 بے قرار داد پاکستان. یوں کہیے، یعنی یہ دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اتنا بے قرار ہے. ایسا بے قرار ملک کوئی نہیں دیکھا. یہ کہہ رہا تھا میں. ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی، ہزار برائیوں کے باوجود یہ ملک بہت اچھا ہے. یہاں بہت کچھ ہے. بہت کچھ ہے. انو میاں آپ نے بڑا ٹھیک کہا. اس ملک میں ٹاک شوز کے علاوہ اور کیا کچھ ہے؟ کچھ نہیں، صرف ٹاک شوز اور ٹیلی ویژن کے اوپر چلنے والے اشتہارات. ابھی کچھ روز پہلے میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، ایک لونڈا آیا ٹی وی پہ، کہنے لگا ایک اور لانگ مارچ، اور اس کے بعد بنائی دھنن دھنن کی موسیقی. اس کے بعد ایک دوسرا آیا، دوسرا آ کے کہنے لگا کہ دو بھائیوں کی نا اہلی، دو بھائیوں کی نا اہلی، اہلی کا انتظار. پھر تیسرے چینل پہ ایک آواز آئی، عدلیہ آزاد ہو گئی ہے، ہاں یا نا میں جواب دیجئے، ڈائل کیجئے 00990 پتہ نہیں کیا 8321. ارے بتاؤ، یہ اشتہاروں کی وجہ سے تو لوگ ٹاک شوز دیکھتے ہیں. لوگ اس ملک میں لوگ ہیں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے 23 مارچ پر. میں تم کرو انو میاں، تم کرو. نہیں، میں نے آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا ہے. میں نے تو کہہ دیا میں تو نہیں کروں گا. چاہے تم لاہور سے لے کے گجرانوالے تک لانگ مارچ کر لو، میں پھر بھی 23 مارچ پہ کچھ نہیں کہوں گا. 23 مارچ کا دن ہمارے لیے بہت معتبر دن ہے. ہاں، پھر سے کہنا. 23 مارچ کا دن ہمارے لیے بہت معتبر دن ہے. 61 برس پہلے انو میاں یہ ہمارے لیے بھی بڑا معتبر تھا. ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ ٹی وی کے ٹاک شوز کی اور ان کے اشتہارات کی. ابھی میں نے ایک بڑا جلتا ہوا اشتہار دیکھا، اس میں لکھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا آدمی، کیا مسلم لیگ قاف مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی، ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے. بتائیے. جی فرمائیے.
یہ بات کرتے کرتے انو میاں اچانک آپ رک کیوں گئے تھے؟ وہ ایک بریکنگ نیوز آئی تھی. اچھا کہ جسٹس افتخار چودھری پرسوں اپنی سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں. نہیں، سوات میں گل بی بی کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے. یہ بریکنگ نیوز تھی. جی ہاں. بھائی جب انو میاں یہ بریکنگ نیوز تھی تو اصل نیوز کا اندازہ تو تم خود لگا سکتے. بھائی ہم بات کر رہے ہیں 23 مارچ کے دن کی اہمیت پر. مجھے تو یہ لگ رہا ہے پکی بات ہے انو میاں مسلم لیگ قاف کے ہو. جی نہیں. مسلم لیگ قاف کے ہو. جی نہیں. جی نہیں. تو پھر تم پر کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ مگر جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے 23 مارچ کی اہمیت سننا چاہ رہے ہیں. بھائی انو میاں بات یہ ہے کہ میں پیدا ہوا تھا 24 مارچ 1940 کو اور قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، یعنی ایک دن بعد میں پیدا ہوا. اب انو میاں ایک دن کا بچہ جو ہے وہ 23 مارچ کی اہمیت پر کیا روشنی ڈالے؟ آپ زیادتی کر رہے ہیں. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑیں اس 23 مارچ کے ذکر کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب 23 مارچ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اب اہمیت ہوگی 16 مارچ کی، عدلیہ کے آزادی کا دن. ہم عدلیہ پر بعد میں بات کریں. میں عدلیہ پر بھی بات نہیں کروں گا انو میاں. پھر آپ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں اب خاموش رہنا چاہتا ہوں. بھائی ٹاک شو کے اندر مہمان خاموش کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بھائی طریقہ ہے آپ سوال کرنا بند کر دیں، مہمان خود بخود خاموش ہو جائے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ شاعری کرتے. مگر شاعری کے سلسلے میں میں نے پہلے تو آپ کا نام نہیں سنا کبھی. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے شاعر ہیں. کس طرح کی شاعری کرتے ہیں؟ حبیب جالب ٹائپ کی. کچھ نمونے کے طور پہ حالات حاضرہ پیش کریں. سنائیے. بہت عنایت. کہاں سے نکال رہے ہیں؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ حبیب جالب ٹائپ میں ہے. جی سنا رہا ہوں میں. جی جی. باہر رہے گی تو اگلے ہفتے پھر بلائیے گا، ورنہ کھانا پہنچانے آئیے گا. جی جی. عرض کیا ہے کھپے کھپے میرے سرکار نظر آتے ہیں. اتنے بھولے نہ بنو